اگر آپ یہ بات کریں کہ جماعت اسلامی اس وقت کراچی کی سب سے بڑی پارٹی اور سب سے بڑی تنظیم ہے، اس میں حفیظ نعیم الرحمان صاحب کا بہت بڑا کردار ہے۔ ابھی حالیہ آپ نے ایک غزہ مارچ کیا، اگر میں کہوں کہ عافیہ صدیقی کا معاملہ ہو یا باقی دیگر معاملات، جہاد عملی طور پہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم واقعتاً ایک امت بنتے تو آج مسلمانوں کی تذلیل نہ ہوتی پوری دنیا میں جو ہمارے سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عادل کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ میں عادل علی آپ کی خدمت پیش۔ آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، میری کافی ٹائم سے کوشش تھی کہ میں کراچی کے ان اسٹیک ہولڈرز سے گفتگو کروں جو کہ کراچی کے زمینی حقائق سے نہ صرف واقفیت رکھتے ہیں بلکہ جن کا ایک بڑا گہرا اسٹیک بھی موجود ہے کراچی کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے میں، اس کی ترقی اور ترویج میں، اور کچھ کراچی کے سیاسی اتار چڑھاؤ میں بھی ان کی کافی ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ میڈیا پہ آتی رہتی ہیں، عوام ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے۔ کراچی میں سب سے زیادہ اگر اسٹریٹ پاور آج کے دور میں کہوں تو اس جماعت کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ایسی ہیں کہ اب تک ان کے پاس کراچی میں کوئی الیکٹنگ پاور ایسی نہیں ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹو پاور ایسی نہیں ہے، حالانکہ ماضی میں ان کے پاس ایک دفعہ نظامت کراچی رہ چکی ہے۔ میں بلا کسی تعارف کے محتاج عبدالرزاق خان خلجی صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ خان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ کا اسکیجول بہت مصروف ہے اور آج کل جو حالات ہیں میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ بہت شدید مصروف ہیں، پھر بھی آپ نے آنا گوارا کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ۔ خان صاحب، بالخصوص کراچی اگر بات کروں کہ آپ کراچی میں تنظیمی عہدیدار بھی ہیں، آپ نے کراچی میں الیکشن بھی لڑا ہے اور آپ نے کراچی میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ بہت کلوز کوآرڈینیشن میں کام کیا۔ سب سے پہلا سوال تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی حافظ صاحب کے ہوتے ہوئے کراچی میں جتنی مؤثر اور مضبوط تھی تو کیا آج بھی اتنی ہی کیا کہتے ہیں یکساں بھی ہے، یکجا بھی ہے اور اتنی ہی نمایاں بھی ہے؟ شکریہ۔ جماعت اسلامی تنظیم پر بیس کرتی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے جماعت اسلامی ایک جمہوری تنظیم ہے، جمہوری پارٹی ہے، اور حفیظ نعیم الرحمان صاحب نے جس انرجیٹک انداز میں جماعت اسلامی کو آگے لے جانے میں کامیابی حاصل کی اور فعال تنظیم کو جماعت اسلامی کو بیس فراہم کیا، الحمدللہ آپ نے دیکھا بلدیاتی انتخابات ہوئے، پھر اس کے بعد جنرل انتخابات ہوئے، جماعت اسلامی کو ایک بہت زبردست حیثیت، مقام، عوامی حیثیت سے، انتخابی حیثیت سے، سیاسی حیثیت سے اگر آپ یہ بات کریں کہ جماعت اسلامی اس وقت کراچی کی سب سے بڑی پارٹی اور سب سے بڑی تنظیم ہے، اور یقینی طور پر اس میں حفیظ نعیم الرحمان صاحب کا بہت بڑا کردار ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جماعت اسلامی تنظیم پر بیس کرتی ہے، جماعت اسلامی کی پوری تنظیم الحمدللہ بالکل ٹاپ سے نیچے لیول تک، حلقے تک، حلقہ ہمارا بنیادی یونٹ ہوتا ہے، اور کراچی ہمارا کراچی ریجن کی تنظیم ہے، ایک حلقے کے ناظم سے لے کر کراچی کے امیر تک وہ تنظیم ابھی تک فعال ہے۔ منیم ظفر خان صاحب اس وقت امیر جماعت اسلامی کراچی ہے، اس کی پوری ٹیم موجود ہے اور بہت فعال ہے ماشاءاللہ۔ حفیظ نعیم الرحمان صاحب، یہ تو نیچرل بات بھی ہے، فرق تو آتا ہے لیکن وقت کے ساتھ وہ فرق پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تنظیم کے ساتھ شخصیات کا اپنا ایک اثر رسوخ ہوتا ہے، جی بالکل، وہ تو نیچرل ہے، وہ تو نیچرل ہے۔ حفیظ نعیم الرحمان صاحب ابھی امیر جماعت اسلامی پاکستان بنے ہیں اور پوری سپورٹ ہے ان کی کراچی تنظیم کو، کراچی آتے رہتے ہیں اور کراچی کے مسائل پر اس کے ابھی تک اسی طرح وہ بیک اپ بھی دیتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں۔